السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کے متعلق 6-7 سوال ایک ساتھ میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید اور اس کے گھر والے دیوبندی تھے۔ زید اور اس کے والد ایک سنی عالم کے پاس جا کے اپنی دیوبندیت سے توبہ کیے اور اس کی والدہ نے توبہ نہیں کی۔ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ زید نے توبہ کی، زید ان سے یہ کہتا ہے کہ کسی کو بتانا مت کہ اس نے توبہ کی ہے، یہاں تک کہ اس کے باقی دوسرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اب زید کے والد ابھی بھی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں زید کے بارے میں بھی یہ شک ہے کہ وہ بھی وہیں نماز پڑھتا ہے اور توبہ صرف اور صرف شادی کے لیے کیا ہے، ایسا بھی گمان ہے۔ زید یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے شادی کے بعد بھی کبھی الگ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کے متعلق سوال حضرت یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنی لڑکی زید سے نکاح کر سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ سوال میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ زید نے ایک سنی عالم کے پاس جا کر اپنی بدعقیدگی سے توبہ کی، لیکن توبہ کا معنی ہے ندامت، التوبۃ الندامت، یعنی شرمندگی، کہ جو کیا ہے اس پر آدمی شرمندہ ہو، اور جو جرم اعلانیہ ہو تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ، اور جرم اگر چھپ کے کیا ہے تو اس کی توبہ بھی خفیہ طور پر۔ اب یہاں پر ایک بات جو ذکر کی ہے کہ زید جو ہے وہ منع کرتا ہے، جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، منع کرتا ہے کہ کسی اور کو نہ بتاؤ۔ تو یہ کیسی توبہ ہوئی؟ توبہ میں تو ہے کہ آدمی شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر اور اس کا اعلان کرے کہ میں نے ان گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے تو توبہ ہے۔ تو یہ تو توبہ ہی نہیں لگتی ہے جب وہ خود ہی منع کرتا ہے، خود اس کے گھر والوں میں سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جا کر کے اس نے توبہ کی ہے بدعقیدگی سے، اور بقیہ اس میں یہ بھی ہے ہوگی جب توبہ کیا ہوگا، تو جب یہ کوئی بھی توبہ کرائے گا جسے معلوم ہو کہ یہ بدعقیدہ تھا، وہابی تھا یا غیر مقلد تھا، تو خاص اس سے توبہ کرائی جاتی ہے کہ جن وہابی مولویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے شان میں گستاخیاں کی، ان پر حکم کفر ہمارے علماء سنت نے لگایا، اور جن کے بارے میں علماء حرمین طیبین نے فرمایا کہ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ایسے کہ کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب توبہ یہی کرائی جاتی ہے کہ میں سنی صحیح عقیدہ میں توبہ کر کے سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنتا ہوں، اور علماء سنت نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں کو کافر کہا انہیں کافر جانتا ہوں، اور جو ان کی کفریات پر مطلع ہو کر انہیں کافر نہ جانے اس کو بھی کافر جانتا ہوں، چاہے میرا باپ ہو میرا بھائی کون ہو۔ یہ ہے توبہ۔ تو جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ بولتا ہے یہ بولتا ہے، تو اس سے توبہ ہی نہیں معلوم ہوتی۔ وہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی کہ بھائی وہ گیا تھا، وہ فلاں کے پاس توبہ کر لیا، اس کا پھر نکاح ہو گیا، اور پھر اسی طریقے پر زندگی گزارنے لگے جیسے پہلے گزار رہے تھے۔ یہ توبہ کہاں ہوئی ہے؟ اور جب ایسا معاملہ ہوگا تو ایسے شخص کو کوئی بھی سنی جو ہے وہ اپنی لڑکی نہ دے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب توبہ کر لے تو ایک زمانہ گزر جائے کہ جس سے یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ اپنی توبہ میں سچا ہے، تب اس سے رشتہ قائم کیا جائے۔ حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی ضد کرے تو کیا اس کے گھر والے اس کی نکاح زید سے کروا سکتے ہیں؟ لڑکی کرے کہ بھائی معاذ اللہ وہ زناکاری کرے گی تو کیا وہ ماں باپ اس کی اجازت دے دیں گے؟ جا، یہ تو یہی ہے کہ جب وہ اس کی بدعقیدگی اگر حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے تو اس سے تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حکم مرتد کا ہے، اور مرتد اور مرتدہ کا نکاح کسی سے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو جب نکاح نہیں ہوگا تو حرام کاری ہے، وہ زنا کی دلالی ہے۔ کیا سنی عالم ایسے شخص کی نکاح پڑھا سکتا ہے؟ تو سنی عالم کو پتہ ہو جب، تو اگر اس کو معلوم ہے کہ اس نے جو ہے وہ خالی دکھاوے کی توبہ کی ہے، بقیہ وہ بولتا ہے کہ اس کو کسی کو بتانا مت، اور نماز بھی جا کے وہاں بھی، اگر اس کو معلوم ہے نکاح پڑھایا تب تو اس کو بھی توبہ کرنی ہوگی، اور نہیں پتہ ہے بس اتنا معلوم ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، فلاں کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کر لی ہے، اور توبہ نامہ بھی جو ہے اس کا وائرل کر دیا گیا ہے، اگر یہ اس پر سنی عالم نے اعتماد کیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ لہذا اس کو
صحیح حقیقت سے آگاہ کیا جائے. حضرت کسی وجہ سے اگر اس کا نکاح ہو جائے، کرا دیا جائے نکاح، تو کیا اس کے رشتہ دار جو سنی ہے اس کے نکاح اور دوسرے پروگرام میں جا سکتے ہیں؟ ان کا جانا صحیح ہے؟ بھائی نکاح ہے، اگر واقعی اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہے، وہ زنا کی دلالی ہے. تو ایسے کام میں جائے گا جو، وہ بھی مجرم ٹھہرے گا. اور بھی سوالات پروگرام میں جانے کے متعلق ہے، تو نکاح ہی نہیں ہوگا تو پروگرام میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. سر کیا نکاح سے پہلے جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں دلہن کی ہلدی وغیرہ ہوتی ہے، نکاح سے پہلے کے فنکشن، اس میں گھر والے شرکت کر سکتے ہیں؟ بھائی چیز تو اسی کی ہے، جو معلوم ہے کہ فلاں سے اس کا عقد ہو رہا ہے، تو اس کو جب وہ شرعاً عقد ہی نہیں ہے تو خوشی کیا چیز کی؟ یہ جو رسمیں ہوتی ہیں وہ شادی کی وجہ سے تو ہے نا. تو شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو خوشی کس بات کی، رسم کس بات کی ہو رہی ہے؟ دوسرا سوال ہے، وہ مسئلہ دوسرا، کیا اسے جو مبارکباد دے رہا اس کی نکاح بھی ٹوٹ جائے گی؟ بھائی اگر اس کو پتہ ہے کہ جب بھی بدعقیدہ ہے اور اس کی بدعقیدگی حد کفر پہنچی ہے تو وہاں پر حکم لگے گا. اور اگر اس کو ایک یا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سنی ہے، تو اس پر حکم نہیں لگے گا. یا یہ ہے کہ یہ معلوم تھا کہ یہ سنی نہیں لیکن اس نے توبہ کر لی، یہ معلوم ہے، تو اس پر بھی حکم نہیں لگے گا. ہاں جس کے معلوم ہے کہ توبہ کر کے یہ مکر گیا ہے، یا توبہ کی نہیں، خالی اس نے تسنع کیا تھا، دکھاوا کیا تھا، توبہ نہیں کیا، یا اب بھی مذاق اڑا رہا ہے، دوستوں سے کہہ رہا ہے ارے میں تھوڑی مگا، وہ تو مجبوراً جا کے وہاں بیٹھ گیا تھا، ایسی کوئی بات ہو تو پھر ہرگز جو ہے اس مبارکباد وغیرہ پیش کرنا یا ملنا یہ درست نہیں ہے. حضرت رشتہ دار نے اگر مبارکباد دے دی تو ان کا اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ جس کا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پہلے تو یہ کہ اس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی ہو، اور یہ جو مبارکباد دے رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ ایسا بدعقیدہ ہے، تب پھر اس کے تجدید نکاح وغیرہ کا حکم ہوگا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ بھی پتہ ہے مبارکباد دینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر بھی دیں گے. اتنے گناہ پر اتنی جرأت ہے، اس کو بالکل معمولی سمجھ لیا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ ہم مذاق کرنا ہوا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں کر لیں گے اور واقع میں اگر توبہ کر لیں گے، نکاح بھی کر لیں گے. یعنی اتنی جرأت ہے معاذ اللہ. تو ایسے کا معاملہ تو جب مرنے کے بعد ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس نے جو اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ جو ایک طرح کا استہزاء کیا ہے، تو اس پہ تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے.